MIM بہار کی جانب سے سیمانچل حلقے میں آج کے ملن سماروہ اور کارجکرتا سمیلن میں بطور مہمان خاص اور میر محفل جان محفل جناب بھائی وارث پٹھان صاحب سابق رکن اسمبلی مہاراشٹرا قومی ترجمان MIM بہار دائش میں تشریف فرما جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب، جناب بھائی توصیف صاحب، جناب بھائی عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب، جناب بھائی کشن گنج ضلع کے صدر جناب بھائی نسیم اختر صاحب، MIM سے دیرینہ رشتہ رکھنے والے جناب صادق سمدانی صاحب، جناب بھائی اشتیاق احمد صاحب، پرکھنڈ کوچا دھامن کے MIM کے صدر سابق مکھیا کوچا دھامن جناب مکھیا ظفر اسلم صاحب، آج پارٹی میں شامل ہونے والے عزیزی سرور عالم صاحب، پارٹی کی خاتون سیل کی ضلع صدر محترمہ نور صاحبہ صاحبہ، چوکی سے تشریف فرما جناب مولانا عبداللہ صاحب قمر صاحب، دگل باغ سے جناب ڈاکٹر فرید صاحب، چوکی سے جناب مکھیا مرشد عالم صاحب، جنرل سیکرٹری کشن گنج MIM جناب بھائی نور الاسلام صاحب، خازن بہار جناب اسحاق عالم صاحب، بھاگلپور سے تشریف فرما جناب بھائی ساحین صاحب، جناب تحسین صباب صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، چمپارن سے تشریف فرما بھائی سلیم الحق صاحب، بھائی نسیم صاحب، رانی گنج سے جناب بھائی بال کرشن جی، ہمارے کشن گنج کے ذمہ دار ساتھی پارٹی کے سیکرٹری جناب بھائی مقتدیٰ صاحب، پارٹی کے انٹلیکچوئل منچ کے صدر جناب بھائی برکت اللہ صاحب، ڈاکٹر برکت اللہ صاحب، MIM کے ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ عزیزی ایڈوکیٹ شمس آغاز صاحب، بائیسی سے تشریف فرما پورنیا میں MIM کے جھنڈے کو بلند کرنے والے جناب بھائی غلام سرور صاحب، بھائی پرویز صاحب، مکھیا شمشاد صاحب، غالب بابو، ٹھاکر گنج سے تشریف فرما جناب بھائی مفتی جاوید اطہر صاحب، جناب بھائی محمد غلام حسنین صاحب، میرے بڑے بھائی جناب تصور الدین صاحب، کوڑا کٹیہار سے آئے ہوئے کپل دیو پاسبان صاحب، کدوا اسمبلی حلقے سے جناب بھائی مکھیا ساکر صاحب، بادشاہ سے تشریف فرما مکھیا معظم صاحب، امور بیسا سے تشریف فرما جناب بھائی سعید صاحب، حافظ راغب صاحب، انجینئر اعظم ربانی صاحب، زین العابدین صاحب، سرفراز زیدی، کشن گنج ضلع کے سبھی پرکھنڈ کے ذمہ داران، ارریہ، پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج اور بہار کے مختلف مقامات سے تشریف فرما MIM کے شہدائیوں، آج کے اس منچ کی نظامت کر رہے عزیز سرفراز ردوی صاحب اور آج کے اس ہزاروں کے پروگرام کو کروڑوں تک پہنچانے والے دیانتدار پترکار بندھوؤں، صحافیوں، سوشل میڈیا کے اچھے دوستوں، میں آج دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے آج کے اس بزم کے دولہا عزیزی سرور کو جو کشن گنج ضلع پریشد کے چیئرمین کی نمائندگی بھی کرتے رہے اور راجد کے ضلع اجیکش رہے اور ان پارٹیوں سے تیاگ دے کر MIM میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع سے جناب بھائی مکھیا شاہد صاحب جو ان کے ابا حضور ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں سے کئی سالوں سے بھائی غلام شاہد صاحب MIM میں تھے اور بیٹا ان کا راجد میں تھا، لوگ ان کو تانے دیتے تھے اور ہم لوگ کہتے تھے دونوں کا راستہ عنقریب ایک ہو جائے گا، چاہے تو شاہد بھائی راجد میں چلا جائے گا یا پھر اپنے بیٹے کو MIM میں لے کر آئے گا۔ اللہ کا شکر ہوا ہے کہ فرما بردار بیٹے نے باپ کی تمنا پوری کی ہے اور MIM کا دامن تھاما ہے، اور میں اس نوجوان کو مبارکباد اس لیے بھی دیتا ہوں کہ اس نوجوان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں MIM میں صرف امیدوار بننے کے لیے نہیں آتا ہوں، پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں لبیک کہوں گا، پارٹی نے میری جگہ پر دوسرے کو بھی ٹکٹ دیا تو میں غداری نہیں کروں گا، پارٹی کے ساتھ وفادار بن کر رہوں گا۔ میرے عزیزوں اور نوجوانوں، اس مجلس میں شامل ہونے والے مختلف مقامات سے آئے ہوئے بزرگوں، عزیزوں، کسانوں، مزدور بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں تقریباً دن کے 11، 11:30، 12 بجے سے آپ جس اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں
خدا کی قسم میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کا شکریہ کوئی اکتاہٹ نہیں ہے. دن کے 3:45 بجا چاہتے ہیں, دھوپ دوپہر کی آپ کو ستا نہ سکی, بارش کا موسم آپ کو پریشان نہ کر سکا, اور آپ نے جس چٹانی ایکتا کے ساتھ اس جلسے کو کامیاب کیا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ MIM میں خریدے ہوئے لوگ نہیں آتے ہیں. MIM میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا رشتہ MIM سے ہو. MIM آئی ہے, MIM وزیر بننے کا دعویٰ کرنے نہیں آئی, وزارت عظمیٰ وزارت عالیہ مکھ منتری کا دعویٰ پیش کرنے نہیں آئی. اگر وزیر بننا ہوتا یہ خاکسار کب کا وزیر بنا ہوتا. مجھے جو درد ہے, میں نے سیمانچل کی غربت کو دیکھا ہے, ندیوں کی پریشانی دیکھی ہے, بھوکے بچوں کو ماؤں کو سہلاتے ہوئے سلاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے سڑے ہوئے چھپر دیکھے ہیں, بیمار ماں کو چھوڑ کر دلی جاتے ہوئے میں نے چکریا بیٹے کو دیکھا ہے, میں نے اپنے گھر کے برتن الومینیم اور تانبے کے برتن کو بیچ کر 2 وقت کی روٹی خریدتے ہوئے غریبوں کو دیکھا ہے, اور میں نے ان ظالموں کو بھی دیکھا ہے جن ظالموں نے ہماری سرداری کا دعویٰ کیا, لیکن ان ظالموں نے ہماری آواز کبھی اسمبلی اور پارلیمنٹ پر نہیں اٹھائی. مجھے اسمبلی میں جانے کا کوئی شوق نہیں, میں سیاست میں آنے کا کوئی جذبہ نہیں. میں تو کشن گنج کوچا دھمن اپنے گاؤں کے لوگوں کا کتنا شکریہ ادا کروں, کم ہوگا کہ میرے دل کی درد کی جو آواز مختلف منچوں پر آئی, لوگوں نے شروع دن سے کہا اختر ایمان تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے جب راجد چھوڑ کر جدیو کا دامن تھاما تھا, کچھ احمقوں کو معلوم نہیں, یہ احمق بولتے ہیں کہ صاحب صدر بہار بھی تو چلے گئے تھے جدیو میں. اے نادان میرے بھائیوں, میں نتیش کمار کو BJP سے الگ کیا تھا تب ان کے ساتھ گیا تھا, اور 15 دن کے اندر میں ہی مجھ کو پتا چل گیا کہ BJP اور جدیو کی طلاق ہو گئی ہے, لیکن بدچلن عورت کی طرف اور آوارہ مرد کی طرح ان کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہے. 15 دن میں ہم نے اس کو طلاق ہو گئی تھی, 15 دن میں یہ ہم نے چھوڑا تھا. میرے سامنے میں کوئی بدل نہیں تھا. لوگ کہے کہ تاریخی میں چلے گئے. کانگریس کے لوگوں سنو کان کھول کر, مجھے کروڑوں روپے آفر کیے جا رہے تھے میرے لوگوں کو, میں بدنیت ہوتا, الیکشن لڑا کے کانگریس کا ہروا دیتا, لیکن میں نے قربانی دے کر کانگریس کو جیتنے کا موقع دیا. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, ہم وفادار بھی نہیں تو بھی دلدار نہیں, تم کو سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ چاروں بھاگ گئے. جن غداروں کے بارے میں کہا, ان غداروں میں سے کچھ لوگوں کی بولی سنتا ہوں, کیا آپ بھی تو پارٹی بدلے؟ نادانوں کان کھول کر سن لو, میں جب جدیو میں آیا تھا راجد سے ریزائن کر کے آیا تھا, تمہارے طرف بھگوڑی بن کر نہیں گیا تھا. اور جب میں پھر جدیو کو چھوڑا تو اعلان یا پریس کانفرنس کر کے چھوڑا تھا. تم کو معلوم ہے تمہارے چاروں کے بھاگ جانے کے بعد بھی تمہارا جتنا وزن تھا تم سے 10 گنا زیادہ وزن اختر ایمان کا تھا. چیف منسٹر نے عادل حسن ایڈوکیٹ جہاں موجود ہے, چیف منسٹر سے آدھے گھنٹے تک اپنے چیمبر میں کہا, پہلے تو میرا فون بند تھا تو عادل صاحب کے فون پر کہا اختر صاحب آپ آ جائیے, اکیلے کیوں نہ جائیے گا. جب ان سے پولیس کی پیروی, جب ظلم ہو رہا تھا کچھ جگہوں پر, بھاجپا کے لوگ فساد کرا رہے تھے, ملنے کے لیے گیا تھا تو وزیر اعلیٰ نے کہا اختر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ وزیر بنیے, آپ پارٹی چنیے, ہم آپ کو وزیر بنانے کے لیے تیار ہیں. ڈیرر کو سن لے, اگر اختر الایمان غریب ہو سکتا ہے لیکن اختر الایمان ضمیر فروش نہیں ہو سکتا ہے. اگر ضمیر فروش ہوتا تو آج وہ بھی محلوں میں رہ لیتا. مجھے فخر ہے کہ گزشتہ 25 سالوں سے میں سیاست میں ہوں, ضلع پریشد کا ممبر رہا, تقریباً 14 سال MLA کی مدت کی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے, میں دعوت دیتا ہوں کسی مائیں کے لال کو اگر ہے آ جاؤ, میرا کھاتا پتر جانچ کر لو. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اختر الایمان امیر نہیں ہوا. اور یہ میرے لیے, یہ میرے مایوسی کی بات نہیں ہے, یہ میرے فخر کی بات ہے کہ MLA بننے کے بعد لوگوں کے پاس کہاں سے دولت آ گئے, کن کن شہروں میں مکان خرید لیے, 6 سال میں MLA رہے اور کئی کروڑ کے مالک ہو گئے. اور 14 سال کا MLA ہوں میں اور قرض میں بھی جیتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے ضمیر کا سودا کبھی نہیں کرتا ہوں. اتحاد المسلمین آئی ہے آپ کے درمیان میں. اتحاد المسلمین سماج کے مظلوموں کی آواز ہے. کپل پاسوان کیوں آیا ہے, شنکر ہم سے کیوں جڑا ہے, رامو مجھ سے گلے کیوں لگتا ہے. میں انسانیت کی بات کرتا ہوں,
میں ہندو اور مسلمانوں کی تفریق کی بات نہیں کرتا. میڈیا کے کچھ لوگ ہیں بی جے پی کے مد مقابل مجھے کھڑے کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی میرے عالموں کا داڑھی نوچتی ہے, میرے بیٹیوں کے حجاب کو پھاڑتی ہے, میرے مسجدوں کے مینارے کو توڑ کر خوش ہو جاتی ہے, میرے قبرستانوں پر قبضہ جمانا چاہتی ہے, میرے خانقاہوں کو اجاڑنا چاہتی ہے. ہے کوئی مائی کا لال بتا دے کہ بیرسٹر شمشیردین اویسی نے ہندو, سکھ, عیسائی, بدھسٹ کسی کے مذہب کے خلاف کی بات کی ہے؟ ہے کوئی مائی کا لال بتا دے ان 11 سالوں میں پارٹی نے بہار میں کبھی ہندو مسلم تفرقے کی بات کی ہے؟ ان 5 سالوں میں اسمبلی گواہ ہے کہ دلتوں کی جتنی آواز اختر الایمان نے اٹھایا ہے, دلتوں کا کوئی لیڈر ہی نہیں اٹھا سکا ہے. یہ کیسی مذاق کر رہے ہو؟ کوا اپنے آپ کو سفید کہنے لگا ہے, شرابی اپنے آپ کو متقی کہنے لگا ہے. جو لوگ فرقہ پرستی کی آگ لگاتے ہیں وہ لوگ امن کے سوداگر بن کر آ جاتے ہیں. سیمانچل کے لوگوں کی آنکھوں کی پٹی کھل گئی ہے. دلی پنجاب میں رہنے والوں, پردیسی نوجوانوں, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج تمہاری ماں بھی بیمار ہو تو تم اتنے فکر مند نہیں رہتے ہو. یہ مائم کیسے جیتے گی اس کے بارے میں تم فکر مند رکھتے ہو. ہم تم کو سلام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ندیوں کا معاملہ ہو, پلوں کا معاملہ ہو, سڑکوں کا معاملہ ہو, جس روانی کے ساتھ مائم نے اٹھائی ہے کسی نے اٹھائی کیا؟ آزادی کے 77-78 سال ہو گئے ہیں. یہ پل جو بنا تھا ڈنگرا میں وہ پل آسام کے لیے بنا تھا. یہ جو پل مانندہ میں بنا ہے یہ ڈی ایم صاحب کا دگل باغ جانے کے لیے کوچا لمن کے بیڈیو کو ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے بنا تھا, عوام کے لیے پل نہیں بنا. 2018 میں سیمانچل سنگھرش سمیتی بنائے, اشتیاق بھائی ہمارے ہیں, مر گئے بھائی جناب اسرار الحق صاحب. یاد ہوگا بھائی تصیر صاحب کو کہ ایم آئی ایم نے سب سے پہلے کھرکھری گھاٹ پر دھرنا دیا کہ ہمارے ندیوں پر پل بنانے کا کام کرو. ہے کوئی کانگریس کا نیتا, راجد کا نیتا بتا دو کہ تمہارے راشٹریہ استر کا, راج استر کا کوئی نیتا کھرکھری گھاٹ میں اترا کیا؟ رسیلی اور کھاری دیکھا کیا؟ بیرسٹر شمشیردین اویسی صاحب جیسا نازو نام پلا ہوا وہ لیڈر جب اس کو لایا, کھاری اور رسیلی لایا, ایسے طوفانی ہوا تھی کہ ریت کے گولے میں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا تھا, اور پھر اس کو اسی کھرکھری گھاٹ میں اتارا. اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں بیرسٹر شمشیردین کے قدم ہو گئے وہاں تمام تر پل بننے کا کام شروع ہو گیا ہے. اور کریڈٹ دینے کے چکر کرتے ہو. مانندہ میں پل یہ چیخ کر میری آواز سنے ہو کہ نہیں؟ نتیش کمار جی, میرا بیٹا میرا بھائی دلی پنجاب میں کماتا ہے, لاش چور چور آتی ہے, گھر آتا ہے, وہ اپنے ماں اور اپنے بچوں اور اپنے بیٹیوں کے لیے صرف کمانے نہیں گیا تھا, اس کے کمائی کے 20 روپے 100 میں سے 20 روپے دلی میں جاتا ہے, 30 روپے تم لیتے ہو اور 30 روپے لے کر نالندہ کو دلہن کی طرح سجا رہے ہو, اور گنگا میں 5-5 کلومیٹر پہ پل بنا رہے ہو. ہمارے نالندہ میں 50 کلومیٹر بھی پل نہیں بنے گا. ہے کوئی گونگوں کو میں آواز دیتا ہوں, اے گونگوں کی آواز ہے, تم کو اگر بولنا نہیں آتا ہے تو لکھ کر بھی کبھی دیے کہ کان کی گھاٹ پر پل بننا چاہیے. رمضان المبارک پر افت الایمان نے سروے کرایا اور آج پل بن کر تیار ہو رہا ہے تو میرے دشمنوں کے سینوں کے ساتھ ہے. امور ویسا کے عوام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آنکھوں میں بٹھایا. کوچا بھامن کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آدمی ضلع پریشد کے الیکشن میں ہار گیا تھا, میں نے کوچا بھامن کے لوگوں سے کہا, اے کوچا بھامن کے لوگوں, ایم آئی ایم کو آپ نے بڑی محبت سے پروان چڑھایا ہے اور آج ایم آئی ایم کے صدقے میں ایک شخص کھڑا ہے, مجھ کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں ساتھ دیا تھا, ووٹ دے دو. جو اظہار اسمی صاحب 8000 ووٹ لا سکے تھے کبھی ایم ایل اے کے الیکشن میں, 88,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. میرے بھائی پھر کیا تھا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں 4 لوگ آپ کے بھاگ گئے. میں نے کہا اطمینان رکھو, یہ نااہل تھے, ان کے ضمیر میں طاقت نہیں تھی, ملت کا درد اس کے سینے میں نہیں تھا, عوام کے ساتھ وفاداری کا جذبہ نہیں تھا. یہ 4 چلے گئے ہیں, ماں کے پیٹ سے ایم ایل اے نہیں بنے تھے. وہ عوام جس نے 88,000-87,000 ووٹ دے کر ان کو جتانے کا کام کیا تھا, وہ عوام آج بھی ایم آئی ایم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. ایم آئی ایم نے دیوبندی اور بریلی کو, کلیا اور سرجا پوری کی, شیخ سید اور مغل پٹھان اور انصاری کی تفریق کو توڑا ہے. ہم نے مسلمانوں کے بکھرے ہوئی آبادی کو اتحاد کا پیغام دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کشن گنج کے لوگوں, سیمانچل کے لوگوں خوش ہو جاؤ. آج سیمانچل سے باہر چمپارن کے لوگ
मिथिलांचल के लोग, अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, किस वजह से आते हैं? उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किसान की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी इज्जत मिली है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम मैं तुम्हें देता हूं। हमारे बाप दादा ने हुकूमतें बनाई अपने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तर इमाम ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तुमने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। रौटा और वैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं? क्या हुआ? हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे, लेकिन जब वोट दिया कि नहीं, हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का कामामोर पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है लोगों। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम फिरका परस्तों को शिकस्त देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है,